أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. آواز آئی ہوپ آ رہی ہوگی سب کو؟ کوئی بتا دے اگر. جی سر آ رہی ہے. اوکے. سورہ احزاب کی ہم نے پہلی 3 آیتوں کو سٹڈی کیا تھا پچھلے لیکچر میں، اور اس کے بعد اگلی آیت نمبر 4 ہے، اور اس آیت کی آپ تلاوت سن لیں، پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. نہیں بنائے اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، نہ تمہارے والے بیٹوں کو تمہارے بیٹے اچھا جی. ایک تو یہ بتا دیں، یہ جو قاری صاحب جن کی آواز میں ہم نے تلاوت سنی ہے، یہ قاری صاحب کون ہے؟ سوری سر، یہ نا آواز ہی ہمیں نہیں آئی بالکل. ترجمے میں ہلکی سی مدھم سی آواز تھی، باقی تلاوت کی بھی آواز نہیں آئی. آواز نہیں آئی؟ جی سر آواز نہیں آئی، اسی طرح ہی. نہیں سر. اوہ اچھا. آواز میری آ رہی ہے؟ آواز جی آپ کی آ رہی ہے سر. میری آواز آ رہی ہے، تو اس کی آواز کیوں نہیں آئی؟ چلیں خیر. اچھا تو آیت نمبر 4 ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے. یہ تمہارا اپنے منہوں سے کہنا ہے، اور اللہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو پہلے ہم اس کا ذرا اوور ویو کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس آیت میں بنیادی طور پہ نا 2 باتیں کہی گئی ہیں. پہلی جو بات ہے وہ زہار سے متعلق ہے، اور دوسری جو بات ہے وہ جو بیٹے ہوتے ہیں منہ بولے بیٹے، ان کے بارے میں ہے. تو ان 2 باتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے کیا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ کسی بھی آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے من قلبین فی جوفہ 2 دل. فی جوفہ اس کے پیٹ میں یا اس کے سینے میں. اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یا اس کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے. تو چونکہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس کے بعد 2 باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، ایک زہار سے متعلق احکامات تھے، اور دوسرے تھے جو ہے اپنے منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے. تو چونکہ جو زہار تھا اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تمہاری مائیں ہیں نا، تمہاری جو حقیقی مائیں ہیں وہی تمہاری مائیں ہوتی ہیں. جن سے تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی ہیں. مطلب ایک شخص کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی. تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہ ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے. تو کہنا اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں، اشارہ اس طرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کے 2 باپ نہیں ہو سکتے ہیں. ایک شخص کا صرف ایک ہی باپ ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ باپ کسی بھی شخص کے نہیں ہو سکتے ہیں. 2 باپ نہیں ہو سکتے. جس طرح ایک انسان کے دل میں، ایک انسان کے سینے میں، ایک انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کے 2 باپ بھی نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کی 2 مائیں بھی نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہے، ایک زہار سے متعلق، اور دوسری یہ کہ جن کو تم جو ہے نا اپنے بیٹے کہتے ہو تو وہ تمہارے
صرف بیٹے بیٹا کہہ دینے سے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے. تمہارے بیٹے حقیقی بیٹے وہی ہیں جن کو تم نے تمہاری بیویوں نے جنم دیا ہے, جنا ہے. تو زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو, تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, اس طرح کے الفاظ بول دیتا ہے, تو جو ہے نا اس کو زہار کہتے ہیں. تو عربوں میں مطلب یہ خاصا ایک کامن چیز تھی کہ وہ زہار کرتے تھے. ہمارے یہاں میرا خیال اتنا نہیں ہے کامن. تو بہرحال جو ہے نا زہار اسی طرح کی کسی بھی کام کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دے ایک شخص, یا جو ہے نا اپنی بیٹی کی طرح کہہ دے, یا اپنی جو ہے نا وہ بہن کی طرح کہہ دے. تو جب وہ اس طرح کہے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب ان کے درمیان جدائی ہو گئی ہے, اس نے زہار کر دیا ہے, ان کے درمیان جو ہے نا وہ ڈیورس ہو گئی ہے. اور جب تک وہ جو ہے نا وہ نہیں دیتا اس کا, اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کفارہ دے گا. کفارہ دینے کے بعد جو ہے وہ آپس میں ایک جو میاں بیوی والا ریلیشن شپ ہے اس کو بنا سکتے ہیں, ورنہ وہ ان کا جو ہے نا ڈیورس ہی رہے گی. تو اس سارے پروسیس کو زہار کہتے ہیں. تو اسی چیز کو جو ہے ہم نے آگے پڑھنا بھی ہے. تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے کسی آدمی کے دل میں, کسی آدمی کے سینے میں دو دل. تو اصل مقصود کو بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک میں ایمان ہو اور ایک میں کفر. یعنی یہ اس بات کی بھی تمہید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے, یا وہ دل ایمان والا ہوگا یا وہ دل جو ہے وہ کفر والا ہوگا, کفر کی طرف مائل ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ میں ایمان والا بھی ہوں اور میں جو ہے وہ میں نے کفر بھی اختیار کیا ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں مسند احمد کی ایک روایت ہے, اس میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو کہتا تھا کہ میرا جو ہے نا میرے دو دل ہیں, ایک دل جو ہے ایمان والوں کے ساتھ ہے اور ایک دل جو ہے وہ اہل کفر کے ساتھ ہے. تو اس بات کی بھی تردید فرمائی. سینے میں دل ایک ہی ہے, وہ یا مومن ہوگا یا منافق یا کافر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ایٹ اے ٹائم وہ مومن بھی ہو اور کافر بھی ہو, مومن بھی ہو اور منافق بھی ہو. دل ایک ہی ہے, یا تو وہ مومن ہوگا یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا. دو باتیں یا تین باتیں جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہر شخص کی ماں ایک ہی ہے جس کے پیٹ میں سے وہ پیدا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ اس کی ماں بن جائے. نہ تمہارے اپنی بیویوں کو ماں کی طرح حرام کہنے سے وہ ماں بن جاتی ہیں, اور ہر شخص کا باپ بھی ایک ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو اس کا باپ ایک تھا, پھر کسی نے اس کو بیٹا کہہ دیا تو وہ اس کا باپ بن گیا. یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی بات کو نہیں مانتا, وہ تو وہی بات کہتا ہے جو حقیقت اور سچ ہے, اور وہ اصل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. زہار کا لفظ زہرن سے مشتق ہے جس کا معنی پیٹھ ہے, یعنی اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تم مجھ پر ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو. تو جو ہے نا اگر ایک بندہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیتا ہے اور اب اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہے, ان کو کیا کرنا ہوگا, تو اس کے بارے میں سورہ مجادلہ آیت نمبر 3-4 میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تفصیل بتائی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم, وہ لوگ جو تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں, ثم یعودون لما قالوا, پھر وہ اس سے لوٹنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا, فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا, تو ان کو چھونے سے پہلے, یعنی اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے, ٹچ کرنے سے پہلے اس کو جو ہے ایک گردن کو آزاد کرنا ہوگا. یعنی اس کا کفارہ پہلا یہ ہے کہ وہ گردن کو آزاد کرے. ذالکم توعظون بہ, یہی وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے اور خبردار ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو. فمن لم یرد فصیام شہرین متتابعین, اور جو کوئی نہ پائے, یعنی جو کوئی اس گردن کو نہ پائے, فصیام شہرین, 2 ماہ کے روزے ہیں, متتابعین, جو ہے نا مسلسل رکھے جائیں گے, کنٹینیو رکھے جائیں گے.
من قبل ان यतमास्सा, इससे पहले कि वो छुए उसको. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكینا, اور جو کوئی ان 2 مہینوں کے روزے 2 مہینوں کے روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ فإطعام 60 مسکینا, تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. وتلک حدود اللہ, وتلک حدود اللہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. تو اگر ایک شخص زہار کر لیتا ہے بیوی کے ساتھ تو وہ اس کی جو ہے نا وہ اب بیوی نہیں رہے گی. اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو کفارہ دینا ہوگا. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ شخص گردن کو آزاد کر دے, غلام کو آزاد کر دے, تو اس کا کفارہ ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کر سکتا تو وہ 2 ماہ کے روزے رکھے گا, اور 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھے گا. اس میں کوئی جو ہے نا ناگا نہیں ہونا چاہیے. اور البتہ کوئی شرعی عذر اگر ہو تو وہ جو ہے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نے 10 روزے رکھ لیے, اب وہ بیمار ہو گیا, تو اب وہ روزے اگر چھوڑ دیتا ہے, 3 4 5 روزے چھوڑ دیتا ہے, اور دوبارہ پھر سے بیماری اس کی ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے شروع کرتا ہے, تو اب جو ہے نا اس کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ اسی طرح باقی رہے گی. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دوبارہ شروع سے رکھے. یا مثال کے طور پہ اگر ایک بندے نے 10 روزے رکھ لیے, لیکن 10 روزوں کے بعد اس کو کسی سفر پہ جانا پڑ گیا, تو سفر کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, یعنی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, اس کا تسلسل خراب نہیں ہوگا. اور لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے, 10 روزے رکھ لیے, 20 رکھ لیے, 30 رکھ لیے, اب اس نے بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا, تو اب جو ہے اس کو دوبارہ شروع سے روزے رکھنا پڑیں گے. اور جو شخص, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو شخص ان 60 روزوں کی استطاعت نہیں رکھتا تو اب وہ کیا کرے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, تو بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے وہ جو ہے عام روٹین میں جس علاقے میں جو لوگ کھاتے ہیں, روٹین کا کھانا پیٹ بھر کے ان کو کھلایا جائے گا. یہ ایک ہی موقع پہ بھی ہو سکتا ہے, 60 مسکینوں کو ایک ہی موقع پہ کھلا دیا جائے, یا جو ہے الگ الگ کر کے بھی ایک ہی مسکین کو 60 دفعہ کھلایا جا سکتا ہے, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. یا جو ہے مثلا 10 مسکینوں کو ایک دن کھلا دیا, پھر کچھ دن چھوڑ کے پھر 10 مسکینوں کو کھلا دیا, پھر 5 کو کھلا دیا, تو اس طرح بھی 60 پورے کیے جا سکتے ہیں. تو جب یہ کفارہ ادا ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں, وہ اب وہ میاں بیوی ہوں گے. تو پہلی جو اس میں بات ہے وہ زہار سے متعلق ہے, اور اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ ہے منہ بولا بیٹا بنانے سے متعلق. تو اس کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے, ان کو اپنا متبنہ یا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ کسی بچے کو پکڑا, ایک تو ہوتا تھا نا کہ غلام جنگ میں آتے تھے, ایسا بھی ہوتا تھا, ایسے غلاموں کو جو ہے وہ ان کو سیل کیا جاتا تھا, خریدا جاتا تھا. لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی آزاد بچہ ہوتا تھا, اس کو کچھ لوگ کیا کرتے تھے, اغوا کر لیتے تھے, اٹھا لیتے تھے, اور اٹھانے کے بعد اس کو غلام بنا کے بازار میں بیچ دیتے تھے. تو یہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے, یہ بھی اسی طرح ہی یہ ایک آزاد تھے, مدینہ مکہ کے نہیں تھے, کسی اور علاقے کے تھے, عرب کے کسی اور علاقے کے تھے. تو ان کو کسی نے اٹھایا اور اٹھا کے کسی جگہ بیچ دیا, اس نے آگے بیچا, تو یہ کرتے کراتے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے غلام کی حیثیت سے بالآخر پہنچ گئے تھے. ابھی بہت چھوٹے تھے, بچے تھے, اور اللہ کے رسول کے غلام تھے. اور جب اللہ کے رسول نے اس کا دعوت کا آغاز کیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت سے جو ہے وہ سرفراز کیا گیا, تو اللہ کے رسول نے جب رسالت کا اعلان کیا تو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے. عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہیں, اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں,
اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے بچوں میں سب سے پہلے بچے ہیں، اور غلاموں میں حضرت یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب یہ اللہ کے رسول کے پاس غلام کی حیثیت سے موجود تھے تو ان کے جو ماں باپ تھے وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے اللہ کے رسول تک پہنچ گئے تھے مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تقاضا کیا تھا کہ آپ ہمیں ہمارا بچہ واپس کر دیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید سے کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی محبت، پیار، احترام کی وجہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کو ہی ترجیح دی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کو ہی پسند کیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، جب وہ واپس چلے گئے ان کے پیرنٹس، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اور آزاد کرنے کے بعد ان کو متبنہ بنا لیا تھا، یعنی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور منہ بولا بیٹا نہ صرف بنایا تھا بلکہ اس کے بعد اپنی جو پھوپھی زاد خاتون تھی جن کا ہم نے پچھلی لیکچر میں تذکرہ بھی کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا تھا۔ تو پہلے تو جب اللہ کے رسول نے اپنے منہ بولے بیٹے کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا، تو جب یہ نکاح ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ ایک ہاشمی خاندان کی تھیں، اونچی ذات کی تھیں، تو ان کو مطلب یہ بات فیل ہوتی تھی کہ میرا جو ہے نا نکاح ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ کر دیا، آزاد شخص کے ساتھ کر دیا گیا جو پہلے غلام تھا۔ تو ایک تو ان کو یہ بات فیل ہوتی تھی، یہ معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ جو تمہارے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جن کو تم اپنے بیٹے پکارتے ہو نا، منہ بولے بیٹے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے نہیں بنایا، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ اس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، ان آیات میں کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے منع کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اسے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ وہ بیٹا بنانے والے کی ولدیت کے ساتھ مشہور ہوتا اور اس کا وارث قرار پاتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا بنا لیا گیا، اب جو حقیقی بیٹے کے سارے احکامات تھے وہ اس پر لاگو ہوتے تھے۔ جب وہ بندہ مر جاتا تھا تو مرنے کے بعد وہ منہ بولا بیٹا اس کا وارث قرار پاتا تھا، جس طرح کہ حقیقی بیٹا وارث قرار پاتا ہے۔ البتہ محبت اور شفقت کے اظہار کے لیے کسی کو بیٹا کہہ کر پکارا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، لیکن آپ کسی کو بیٹا کہہ کے پکارا جا سکتا ہے، اس کو بیٹا کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا بنیا کہہ کر پکارا، اے میرے بیٹے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات ہم بنی عبد المطلب کے چھوٹے لڑکوں کو گدیوں پر سوار کر کے آگے بھیج دیا تھا، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رانوں پر تھپکیاں دے کر فرمانے لگے، ابینیہ لا ترم الجمرۃ حتی تطلع الشمس۔ جو یہ لفظ ہے نا ابینیہ، اس کا مطلب ہے اے میرے چھوٹے بیٹوں یا اے میرے پیارے بیٹوں۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے میرے پیارے بیٹوں یا میرے چھوٹے بیٹوں کا لفظ استعمال کیا ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو، جمرات کو کنکر نہ مارو۔ تو کسی بھی فرد کو آپ بیٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بیٹا کہنے کی اجازت ہے۔ اب بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا، البتہ بیٹا کہنے کی اجازت ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی وہ جو متبنہ ہیں، جن کو تم نے بیٹا بنایا ہوا ہے، منہ بولا بیٹا، انہیں ان کی باپوں کی نسبت سے پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ جو بات ہے اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ یعنی ان کے جو حقیقی باپ ہیں نا، ان کے ناموں کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا۔ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ انصاف کے لائق ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ انصاف ہے کہ ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا اقسط عند اللہ، زیادہ انصاف والی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے حقیقی باپ نہیں ہے تو ان کے نام کے ساتھ بھی پکارا جا سکتا ہے۔ البتہ زیادہ انصاف والی بات یہ ہے کہ حقیقی باپوں کے نام سے پکارا جائے، لیکن جو دوسرے باپ ہیں جنہوں نے متبنہ بنایا ہوا ہے ان کے نام کے ساتھ بھی پکارا جا سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں پکارا جا سکتا ہے کہ جب کسی کو دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو، یعنی جب ہر بندے کو پتا ہو کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا لے بالغ بیٹا ہے، تو اس صورت میں اس باپ کے نام کے ساتھ بھی پکارا جا سکتا ہے۔ البتہ
زیادہ انصاف یہ ہے کہ حقیقی جو باپ ہے اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اگر تم نہ جانو ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ تمہارے دوست ہیں. یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے باپ کا پتہ ہی نہ ہو، مثال کے طور پہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ایک عرصے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا کس کے بچے ہیں. تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو حقیقی باپ کے نام سے پکارو، ظاہر ہے کہ اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ ہے اور وہ جو ہے زنا کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوا، زنا کی وجہ سے پیدا ہوا اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے باپ کا پتہ نہیں چل رہا تو پھر جو ہے نا ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارنا ضروری نہیں ہے، کسی اور باپ کا نام لگانا ضروری نہیں ہے. بلکہ وہ آتا ہے حدیث میں کہ الولد للفراشی وللآخر الحجر، کہ جو جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوا ہے نا وہ اسی کا ہے، اور جو ہے نا جو زنا کرنے والا ہے اس کے لیے پتھر ہیں. یعنی اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے پتھر ہیں. تو جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوگا زنا کی صورت میں، تو اس خاتون کا نام ہی اس بچے کو دیا جائے گا. یعنی اگر وہ کسی جو ولد الزنا ہے اگر اس کے باپ کا نہیں پتا، تو اس صورت میں جو اس کی ماں ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے تو وہی نام اس کو دیا جائے گا. کسی اور شخص کا نام اس کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ایک شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے. اسی طرح جس طرح کے ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت سخت ناپسند ہے کہ جو ہے نا ایک بندہ اپنے آپ کو اپنے باپ، حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منسوب کرے. یعنی اگر ایک بندہ جو ہے نا زنا کی وجہ سے پیدا ہوا، تو اگر اس کو ایسے ہی کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ یہ اس کا باپ ہے، اس کا نام اس کے ساتھ لگا دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ بدل دیا گیا. وہ تو اس کا باپ ہی نہیں تھا، خدا نہ خواستہ اس نے تو زنا نہیں کیا تھا جس کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، تو اس کے دو باپ بنا دیے. تو جو ہے نا یہ بات سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ ایک شخص کے دو باپ بنا دیے جائیں. اسی لیے جو آیا ہے نا حدیث مبارکہ میں کہ ایک جو ہے نا ذات کو بدلنے کی سخت وعید آئی ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو اپنی ذات بدل کے کوئی اور ذات اپنے ساتھ لگا لے. تو یعنی مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص تھا کہ جو کسی ایسی ذات کا تھا کہ جو لوگوں کے ہاں ناپسند سمجھی جاتی ہے، تو وہ کیا کرے کہ اپنی ذات بدل لے، اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دے، اپنے آپ کو کسی اور ذات کی طرف منسوب کرنا شروع کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا ایک جب اپنی ذات بدلی تو اس نے یہ کہا کہ میرا باپ سید تھا، حالانکہ اس کا باپ سید نہیں تھا. تو یہ بھی گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنے دو باپ بنا لیے. تو یہ بات بھی سخت ناپسندیدہ ہے. فَإِن تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اگر تم نہ جانو ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. تم نے ان کو جو ہے نا حقیر نہیں سمجھنا. اگر وہ زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو جو ہے نا تمہارا بھائی ہے دین میں اور تمہارا دوست ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس پر تم نے کوئی خطا کی. یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، جان بوجھ کے تم نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو جو ہے نا اس پر تمہیں کوئی جو ہے نا مواخذہ نہیں ہوگا، تم اس کے اکاؤنٹیبل نہیں ہو. وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، جو تم سے غلطی سے کوئی چیز سرزد ہو گئی، کوئی غلطی سے کام سرزد ہو گیا، تمہاری انٹینشن نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، تم اس کے اکاؤنٹیبل نہیں ہو. لیکن اس چیز کے تم اکاؤنٹیبل ہو کہ جو تم نے جان بوجھ کے کوئی کام کیا، دل کے ارادے سے کیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ادعوہم لآبائہم، ان کو بلاؤ ان کے باپوں کے نام سے، یعنی جو متبنہ بنائے جا چکے ہیں اب انہیں ان کے باپوں ہی کی نسبت سے پکارو.
ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل باب کے سوا کسی دوسرے باب کی طرف منسوب کرنے سے منع کر دیا اور اس کی سخت وعید بیان فرمائی. چنانچہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا. جب اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا تھا, نہ کہ زید بن حارثہ. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اس کے بعد لوگوں نے دوبارہ سے ان کو زید بن حارثہ ہی کہنا شروع کر دیا بجائے اس کے کہ وہ زید بن محمد کہتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو ہم زید بن محمد ہی کہا کرتے تھے, یہاں تک کہ قرآن اترا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو, یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اپنے باپ کے غیر کی طرف اپنی نسبت کی اور وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے. اتنی زیادہ سخت وعید ہے اپنا باپ بدلنے کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے باپوں سے بے رغبتی مت کرو, اپنے باپوں سے بے رغبتی مت کرو کیونکہ جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی تو یہ کام کفر ہے. واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بڑے بہتانوں میں سے یہ بات ہے کہ آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے غیر کی طرف کرے یا اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھا. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑے بہتانوں میں سے ایک بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنی نسبت اس شخص کی طرف کر دے کہ جو اس کا باپ نہیں ہے. ایک یہ بڑا بہتان ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھا, یعنی وہ اس نے ایسا خواب دیکھا ہی نہیں جو صبح اٹھ کے لوگوں کو سنا رہا ہے یا دوسروں کو بتا رہا ہے, جو خواب جو ہے نا وہ جھوٹ موٹ سنا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا بہتان ہے. وہ ایسی بات ہے کہ جو اس کی آنکھوں نے دیکھی نہیں ہے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بات کہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. یہ بھی ایک بہت بڑا بہتان ہے. ہوا اقسط عند اللہ, یہاں یہ جو ہے نا انصاف کی زیادہ قریب ہے. یہاں ایک سوال ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منہ بولا بیٹا بنانے والے کی طرف باپ ہونے کی نسبت کرنا بھی قسط یعنی انصاف ہے. ہاں, اصل باپ کی طرف نسبت زیادہ انصاف ہے, اصل باپ کی طرف نسبت زیادہ انصاف ہے. البتہ جو اصل باپ نہیں ہے, جو اس کا جو ہے نا منہ بولا باپ ہے, اگر جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا تو اس صورت میں اس کی طرف بھی نسبت کی جا سکتی ہے. اس کا جواب شعراوی نے یہ دیا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ پر ترجیح دے کر آپ کے پاس رہنا پسند کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیٹے جیسی سعادت دے کر اسے بیٹا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو ملحوظ رکھتے ہوئے ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا. ہاں, اصل باپ کی طرف نسبت کو اقسطو کہہ کر دوسرے کی طرف نسبت سے منع فرما دیا کیونکہ حق یہی ہے اور اللہ تعالیٰ حق بات ہی فرماتا ہے. یعنی یہ ایک رائے یہ ہے کہ اقسط سے مراد یہ ہے کہ منع کر دیا دوسرے کی طرف نسبت سے, لیکن جو ہے نا زیادہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اپنے حقیقی باپ کی طرف ہو, لیکن اگر اس کی طرف کر دی جائے, اگر دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو تو اس صورت میں نسبت کی جا سکتی ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, بس اگر تم نہ جانو ان کے باپوں کو, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, بس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں, اور وَمَوَالِيكُمْ, اور تمہارے دوست ہیں. موالی مولا کی جمع ہے, یہاں اس سے مراد دوست ہیں. یعنی اگر ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں. کسی کی طرف نسبت کے بجائے انہیں یا اخی یا مولا, اے میرے بھائی, اے میرے دوست کہہ کر پکارو. یعنی ایک ایسا بندہ کہ جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے, وہ ولد الزنا نہیں ہے, ایک عام بندہ ہے, لیکن جو ہے نا وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے ماں باپ کہیں کھو گئے ہیں یا وہ کہیں گھومتا گھماتا مطلب یہاں پہنچ گیا ہے, اس پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیرنٹس کون ہیں. تو اس صورت میں جو ہے نا اس کو ماں کی طرف منسوب کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اگر پتہ بھی ہو, اگر ماں موجود بھی ہو لیکن وہ زنا کی وجہ سے اس کی ولادت نہیں ہوئی, تو اس صورت میں ماں کی طرف منسوب کرنا ضروری نہیں ہے.
بلکہ اس کو آپ یا اخی یا مولائی، اے میرے بھائی، اے میرے دوست کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ البتہ جو ولد الزنا ہوگا اس کو اس کی نسبت جو ہے نا اس کی ماں کی طرف کی جائے گی۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس پر جو تم سے غلطی ہو جائے، یعنی ممانعت سے پہلے تم منہ بولے بیٹوں کو ان کے پرورش کرنے والوں کا بیٹا کہتے رہے، یا کسی کو علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کا بیٹا کہہ دیا، یا بلا ارادہ زبان سے کسی دوسرے کا بیٹا کہہ بیٹھے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ گناہ تو اس میں ہے کہ ممانعت کے بعد دیدہ و دانستہ کسی کو اس کے باپ کے سوا دوسرے کا بیٹا کہو۔ تمہاری خطا پر گناہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اس نے خطا اور نسیان کو معاف فرما دیا ہے۔ واضح ہے کہ بعض لوگ منہ بولے بیٹے بنانے کو ان آیات کے ساتھ منسوخ قرار دیتے ہیں، مگر یہ درست نہیں، کیونکہ منسوخ تو تب ہوتا جب وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا۔ وہ تو اسلام سے پہلے کی ایک رسم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا، اسے منسوخ نہیں کہا جا سکتا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ منہ بولا بیٹا بنانا اب جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ متبنہ آج بھی بنایا جا سکتا ہے، منہ بولا بیٹا آج بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں نا جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو منہ بولا بیٹا بنایا جائے گا وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا، وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، نہ وہ جو ہے نا اس بیٹے کی طرح وارث بنے گا، اور نہ ہی اس بیٹے کے جو احکامات ہوں گے وہ اس پر لاگو ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر جو ہے کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے کسی لڑکے کو، کسی لڑکے کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو اب جو اس کی مثال کے طور پہ اگر بیٹیاں ہیں مثال کے طور پہ، تو جو ہے اب وہ اس کی بہنیں نہیں بن جائیں گی، اس کے اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے اب وہ اس کی بہنیں نہیں بنیں گی۔ بہنیں اس صورت میں بنیں گی کہ جو اس شوہر کی بیوی ہے اس بچے کو اپنا دودھ پلا دے، اگر وہ دودھ پلا دیتی ہے تو اب وہ آپس میں رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اس کو بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے تو اس صورت میں وہ جو ہے اس کا بیٹا نہیں بن جائے گا حقیقی بیٹے کی طرح۔ جب وہ بڑا ہوگا تو اگر وہ غیر محرم ہے، اگر جو اس شوہر کی بیوی ہے اور وہ بچہ ہے اگر وہ غیر محرم ہے، تو اس صورت میں ان کو جو ہے نا اس خاتون کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا، اس کی بیٹیوں کو اس جو ان کا بھائی بنا ہوا ہے منہ بولا اس سے پردہ کرنا پڑے گا، وہ ان کا بھائی نہیں بن جائے گا صرف جو ہے نا صرف منہ بولا بیٹا بنانے کی وجہ سے۔ البتہ کوئی ایسی صورت ہو کہ کسی جو ہے نا محرم کے بچے کو لے لیا جائے، مثال کے طور پہ ہماری فیملی میں جو ہے کچھ ہی عرصہ پہلے، یہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے کہ مطلب میرے کزن ہیں، انہوں نے جو ہے جو خاتون نے اپنے بھائی کا بچہ اڈاپٹ کیا ہے، تو جو ان کے یہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے جو ہے اس خاتون نے اپنے بھائی کا بیٹا اڈاپٹ کیا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ اب اس کی پھپھو ہے، وہ اس کی پھپھو ہے، تو جو ہے نا اب وہ پردے کا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس بچے کی محرم ہے۔ تو جب وہ بچہ جو ہے بڑا ہوگا تو پردے کے احکامات کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہوتی کہ وہ کسی ایسے بچے کو جو ہے اڈاپٹ کر لیتے جس کی وہ پھپھو نہیں تھی یا کوئی ایسا محرم رشتہ نہیں تھا، تو اس صورت میں پھر جو ہے نا وہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے، لیکن اس صورت میں ان کے پردے کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے پہلے بچے چونکہ نہیں ہیں تو ان کے بچوں کے بھی مثال کے طور پہ جو ہے نا مسئلے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے جب وہ بڑا ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ وارث بھی بنے گا، وہ وارث نہیں بنے گا۔ جس طرح ایک حقیقی بیٹا وارث ہوتا ہے، اس کو جتنا جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے اتنا اس کو نہیں ملے گا، البتہ جو ہے اس کے لیے جو ہے الگ سے کوئی وصیت کی جا سکتی ہے، اس کو کوئی الگ سے جائیداد میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے 1/3 سے کم، لیکن وہ اس طرح وارث نہیں بنے گا جس طرح کے جو ہے نا حقیقی بیٹا وارث بنتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے آیت نمبر 6 وَالنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جو نبی ہیں اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ جو ہے نا زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں کا ان کی جان سے بھی زیادہ۔ جو نبی ہیں وہ مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو ہے نا جو ان کی بیویاں ہیں، جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. جو جو بندہ زہار کرتا ہے، جو بندہ زہار کرتا ہے اس کے بارے میں تو ایسا ہے کہ جو ہے وہ بیوی جو ہے اس کی ماں نہیں بن جاتی. لیکن وہ ازواجہ امہاتہم، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. ان کی مائیں یعنی اس اعتبار سے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے گا، وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد ان کے ساتھ مومن نکاح نہیں کر سکتے جس طرح کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. جو نبی ہیں وہ مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور جو ان کی بیویاں ہیں، وہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں سے اور مہاجرین سے. یعنی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، جو رشتہ دار ہیں نا، اولو الارحام ہیں، وہ جو ہے زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نظر میں، من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں سے اور مہاجرین سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے تو اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے مواخات کروا دی تھی نا. 90 سے زائد ایسے گھرانے تھے کہ جنہوں نے انصار و مہاجرین آپس میں مواخات کی تھی، اور مواخات میں ہوتا یہ تھا کہ وہ بہت ساری چیزوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے تھے. اپنے بہت سا مال اسباب جو انصار ہیں انہوں نے مہاجرین کو دیا، ایون کہ کئی لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کے جو ہے نا ان مہاجرین کے ساتھ شادیاں کروائیں. یہاں تک بھی ہوا کہ ان کا مواخات کا رشتہ اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ وہ ایک دوسرے کے وراثت میں بھی شریک ہونا شروع ہو گئے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ جو اولو الارحام ہیں نا، رشتہ دار ہیں، ان کا زیادہ حق ہے تمہاری وراثت کے اوپر، بجائے اس کے کہ جو دوسرے ایمان والے ہیں یا جو مہاجرین ہیں ان کا اب جو ہے نا تمہاری وراثت میں حصہ نہیں ہے. محض تمہاری مواخات کی وجہ سے وہ تمہاری وراثت میں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری وراثت میں وہ لوگ شریک ہوں گے جو تمہارے رشتہ دار ہیں. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے جو دوست ہیں ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ بات جو ہے نا، یہ والا حکم وہ ہمیشہ سے اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی تم نے جو تمہارے کوئی بھائی ہے نا، تمہارے کوئی دوست ہیں، وہ تمہاری وراثت میں شریک نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بھی تمہاری وراثت میں شریک ہو جائیں تو تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہو. اپنی مطلب وراثت میں سے کچھ حصہ ان کو اپنی زندگی میں بھی دے سکتے ہو. جو ہے نا اس میں کوئی وصیت کر سکتے ہو، کچھ دے سکتے ہو، کوئی گفٹ دے سکتے ہو ان کو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پچھلی آیات میں منہ بولے بیٹے وہ ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا، جس میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہنا بھی شامل تھا. تو ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے تعلق واضح کیا جائے کہ باپ کی طرف نسبت کی تاکید کو دیکھ کر باپ کے تعلق کو نبی کے تعلق سے زیادہ اہم نہ سمجھ لینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا جو تعلق ہے وہ باپ ہی نہیں، تمہاری جان سے بھی زیادہ جو ہے نا قرب ہے. یعنی اگر بتا رہے ہیں نا کہ تمہیں تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تم ان کو فوقیت دینا شروع کر دو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے ان کی فوقیت تمہارے باپوں پہ بھی ہے، تمہاری اپنی جانوں پر کے اوپر بھی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا اور ہر ایک چیز سے بڑھ کے کرنا، اپنے فیملی سے بڑھ کے کرنا، اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کے کرنا، ایون کہ ایک مومن اپنی جان سے بھی بڑھ کے اللہ کے رسول
سے محبت اس کو کرنی چاہیے، تب اس کا جا کے ایمان مکمل ہوگا. جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اللہ کے رسول نے. تو اس کے بعد ہے اولا کا معنی اقرب، زیادہ قریب بھی ہے، اور حق کو زیادہ حق رکھنے والا بھی. یہاں اگر معنی اقرب کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ کسی قرابت دار کا قرب آدمی کے ساتھ اتنا نہیں جتنا قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں کے ساتھ. اس قرب سے مراد تعلق کا قرب ہے، نہ کہ جسمانی قرب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر مومن کے ساتھ اس کی جان سے بھی زیادہ قریب رہتے ہوں، بلکہ جس طرح تمام قرابت دار جہاں بھی ہوں ان کا آپس میں نسبی قرب اور تعلق قائم رہتا ہے، اسی طرح مومن جہاں بھی ہو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا تمام رشتہ داروں حتیٰ کہ اس کی اپنی جان کی قرابت سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کے رشتہ دار حتیٰ کہ اس کا نفس بھی بعض اوقات اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہے. مگر یہاں احقو کا معنی زیادہ مناسب ہے، بلکہ اقرب سے مراد بھی احقو ہی ہے، یعنی زیادہ حقدار ہے. یعنی اس قرب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھنے والے ہیں، کیونکہ اس کے متصل بعد رشتہ داروں کے بارے میں یہی لفظ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یعنی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. مطلب یہ ہے کہ آدمی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس کے تمام رشتہ داروں سے حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کی بنا پر جو اوپر ذکر ہوئی، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی منہ بولی مائیں تو کسی معنی میں بھی ان کی مائیں نہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. مائیں ہونے سے مراد ان کی تعظیم و تکریم ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح جائز نہیں. دوسرے احکام مثلا خلوت، پردہ، ان کی اولاد سے شادی وغیرہ میں وہ ان کی ماں کی طرح نہیں ہے. یعنی اگر وہ امہات المومنین ان کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے سارے احکامات حقیقی ماں کی طرح ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو ہے ان کے ساتھ شادی کرنا اور وہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہوگا، جس طرح کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. البتہ جو دوسرے احکامات ہیں، پردے کے احکامات ہیں، خلوت کے احکامات ہیں، تو یہ اسی طرح برقرار رہیں گے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مہاجرین کی آبادکاری اور معاشی ضرورتوں کے لیے، یہ کوئی اور پڑھ دے گا ذرا، کوئی اور اس کو ذرا ریڈ کر دے گا؟ سر یہیں سے کر دوں؟ یہیں سے اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی آبادکاری اور معاشی ضرورتوں کے لیے، آواز نہیں آ رہی ان کی. آواز مجھے تو آ رہی ہے، ویسے اب ابھی تو آ آ رہی رہی ہے. آواز رسول اللہ صلی آواز اللہ کٹ علیہ رہی ہے ان وسلم کی. جب آواز ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی آبادکاری اور معاشی ضرورتوں کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اسے مواخات کہتے ہیں. یہ بھائی چارہ اتنا بڑھا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث اور ولی قرار پا گئے. فوت ہونے سر پر ان کی مہاجر آواز کی کٹ رہی ہے. میراث کے بجائے اس کے انصاری بھائی کو ملتی اور انصاری کی میراث مہاجر کو ملتی. سورہ احزاب کی اس آیت میں اس کے منسوخ ہونے کا حوالہ دیا گیا. یہاں ذکر کرنے کی مناسبت یہ ہے کہ منہ کے ساتھ کہنے سے نہ کوئی ماں بنتی ہے، نہ بیٹا، نہ ہی بھائی. اس لیے اب وراثت کے زیادہ حقدار رشتے کے بھائی ہیں، نہ کہ حلیف ہونے یا عقد مواخات کی وجہ سے بننے والے بھائی. وہ جو ہے نا، جو وراثت کا اولیاء، حق ہوگا، جو وراثت کا حق ہوگا وہ حقیقی جو اولاد ہوگی اسی کو حق حاصل ہوگا. اب اگر مواخات بنی ہے، وہ بھائی بھائی بنے آپس میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ وراثت میں بھی شریک ہوں گے. اگلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے لیا نبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا پختہ عہد، ومن کا آپ سے، ومن نوح اور آپ سے مراد ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ومن نوح اور نوح سے، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے،
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا. یعنی یہ جو بات ہے نا منہ بولا بیٹا بنانے کی، تو یہ والا جو ہے نا، اس کے بارے میں جو میں نے حکم دے دیا ہے تمہیں، تو اس بات کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. یعنی اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس بات کو. اور یہی والا جو حکم ہے وہ نوح علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو بھی دیا گیا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اس بات کا عہد لیا تھا. یعنی اللہ کے رسول نے عہد لیا تھا ان باتوں کو ماننے کا. تو اس کو ذرا پڑھیے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. جاہلی معاشرے میں منہ بولے بیٹوں کی ان کے باپ کی طرف نسبت کرنے کا حکم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ زید رضی اللہ عنہ کی طلاق کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کے حکم پر عمل نہایت مشکل تھا، کیونکہ متبنہ کا مسئلہ ان کے دینی عقیدے کی شکل اختیار کر چکا تھا اور ان کے رگو پے میں رچ چکا تھا. پھر زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح میں طرح طرح کی باتوں کا اندیشہ بھی تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد کی طرف توجہ دلائی جو اس نے تمام انبیاء سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، جس میں ان پر یہ فریضہ عائد کیا کہ وہ ہر حال میں احکام پر عمل کرنے میں اور انہیں لوگوں تک پہنچانے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کریں گے، نہ ہی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈریں گے. یہی بات اس سورہ احزاب میں دوبارہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 38-39 میں آ رہی ہے. یعنی اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وجہ سے ہیزیٹیشن کا شکار ہیں کہ اگر میں اپنے منہ بولے بیٹے کی جو ہے وہ ڈیورس کے بعد زینب سے نکاح کرتا ہوں تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس عہد کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں جو ہے نا تمام احکامات کو ماننے کا عہد لیا گیا تھا تمام پیغمبروں سے اور اللہ کے رسول سے بھی. تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے عہد لیا تھا تو اب آپ کو ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے ڈرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھیں. تمام انبیاء سے عہد لینے کے بعد 5 پیغمبروں کا نام لے کر عہد لینے کی صراحت فرمائی. اس سے ان پیغمبروں کی شان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. ان میں سے ہر پیغمبر کی دعوت مدت دراز تک جاری رہی. پھر سب سے آخر میں آنے کے باوجود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے ذکر فرمایا. آپ کے بعد باقی انبیاء کا نام ان کے تشریف لانے کی ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا اظہار مقصود ہے، اور یہ بھی کہ یہاں اس عہد کا ذکر خاص آپ کے لیے کیا گیا ہے. بعض مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے مگر وجود میں سب سے پہلے آئے، یعنی سب سے پہلے پیدا ہوئے. مگر یہ بات بالکل بے دلیل ہے. جس حدیث میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کب سے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. مستدرک حاکم کی یہ حدیث، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی طے ہونے کا بیان ہے. یہ معنی نہیں کہ آپ اس وقت پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخر میں پیدا ہونا سب کو معلوم ہے. صحیح ہے. آگے بھی پڑھوں تو نہیں، یہ اگلی آیت ہے، اس کو ہم جلدی سے پڑھ لیں. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے. وَأَعَدَّ یعنی یہ جو پچھلے عہد کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہم نے جو ہے نا پختہ عہد لیا تھا، تو اسی کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. یعنی پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ ہم نے انبیاء سے جو ہے وہ میثاق لیا تھا، اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں جو ہے نا وہ پوچھا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عہد لیا گیا تھا وہ عہد جو ہے صرف انبیاء کے ساتھ نہیں بلکہ سب لوگوں سے لیا گیا تھا. ہم سب لوگوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عہد اقرار کیا ہوا ہے. یہ پڑھیے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد محض قول و قرار کے لیے نہیں لیا. پڑھیے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد محض قول و قرار کے لیے نہیں لیا بلکہ اس لیے لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن پیغمبروں سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے قوم کو میرا پیغام پہنچایا، پھر قوم نے تمہیں کیا جواب دیا اور دعوت کا نتیجہ کیا ہوا. پیغمبروں سے جو عہد لیا وہ ان کی امت کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور صادقین کا لفظ بھی عام ہے. یعنی جو پیغمبروں سے عہد لیا تھا وہ جو ہے نا ساری امت کا عہد بھی بنتا ہے.
اس سے معلوم ہوا کہ ہر مومن سے بھی اس عہد کے متعلق سوال ہوگا، پھر جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو پورا کیا وہی صادق قرار پائیں گے اور اجر کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اگر انبیاء سے ان کے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو عام لوگوں سے بھی ان کے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 8 تک دیکھا ہے، جس میں بنیادی طور پہ زہار کے احکامات کو ہم نے دیکھا اور متبنہ کے احکامات کو دیکھا۔ اس کے علاوہ جو ایک ان کو متبنہ کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ ہی پکارنا یہ قسط ہے، انصاف ہے، اور یہ کہ جو امہات المومنین ہیں ان کے بھی کچھ احکامات ہیں۔ البتہ وہ مومنوں کی مائیں تو ہیں لیکن وہ حقیقی ماؤں کی طرح نہیں ہیں کہ اب ان کے جو ہے نا پردے کے احکامات ہی ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نکاح وغیرہ کرنا وہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ کو کسی اور شخص سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو عہد آپ نے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے اس کو آپ نے نبھانا ہے بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ اسی طرح ہر مومن کو بھی اپنے عہد کا جو ہے وہ خیال اور پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو کوئی کویشچن ہو آپ کا؟ چلیں ختم کرتے ہیں جی آج کی کلاس کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔